الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، جمعیت علماء ہند کے تمام اغراض و مقاصد کو اگر کسی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے تو 3 چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں جس پر جمعیت علماء کی یہ بلند و بالا عمارت قائم ہے: نظام تعلیم اور نظام تبلیغ اور اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے. آج پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت صدر محترم کے حکم سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا نظام چلایا جاتا ہے. آج اس مستند اسٹیج سے آپ سب حضرات کو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ بنیادی نقوش دیا جا رہا ہے کہ جس پر چل کر کے اصلاح معاشرہ اور ملک کے اندر پھیلنے والے ارتداد کی ساری لہریں ختم اور خاک میں مل سکتی ہیں. وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ سماج اور سوسائٹی کے اندر بھلائی اور بہترین نسل انسانیت پیدا ہونے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنی اولاد کی صحیح اور شرعی اعتبار سے تعلیم اور تربیت کریں. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز میں کریں گے تو یاد رکھیے سماج میں پھیلنے والی تمام خرابیاں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اے لوگوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو اور 3 عادتوں کی طرف متوجہ کرو اور 3 عادتیں ان کے اندر پیدا کرو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر بچپن ہی سے رسول اللہ کی محبت پیدا کر دو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو اور اپنی اولاد کو بتلا دو کہ سب کچھ لٹ سکتا ہے، سب کچھ کا ساری چیزوں کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا سودا ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی کی محبت، اور یہ بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دو کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کی معراج ہے. کمال ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت پر ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی نبی کی محبت دنیا اور آخرت کی دولت ہے. میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ایک گاؤں کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا: اے اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا. نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پلٹ گئے. فرمایا: من السائل، کون ہے سوال کرنے والا؟ جو یہ سوال کر رہا تھا
کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی تھے، صحابی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں ہے، روزوں کا انبار نہیں ہے، لیکن ایک دولت میرے دل میں بس رہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، یہ اللہ کے نبی کا جواب لے کر کے یہاں سے جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے سنو، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت سنو۔ فرمایا، المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ یاد رکھو، آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت اور دل کا لگاؤ پیدا کرے گا، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور تم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، صحابہ کرام اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کی زندگی میں کبھی بھی صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے بنیاد ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت کا جنازہ، اس کا ایک حرف بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ فرمایا، دوسری چیز، اہل بیت کی محبت۔ بچوں کے دل میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دو۔ یہ پیدائش کے بعد سے جب بچہ ہوش سنبھالے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، افتحو، سب سے پہلا کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کلواؤ، اور قیام اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر فرمایا، آخری چیز، وہ تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے الفاظ سے محبت، قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام اپنے بچوں کی زندگی کے اندر بھر دو کہ میرا قرآن، میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے، مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، آئین شریعت ہے۔ قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کے اسٹیج سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دنیا کی بھی آئیں گی اور آسمانی بھی آئیں گی۔ صحابہ کے کلیجے ہل گئے۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ قرآن ہے جس میں تمہارے پچھلے لوگوں کے حالات کی بھی اطلاع ہے، تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر ہے، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پکڑو، حالات کو سدھارو۔ یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج تک ہم روتے تھے، ہمارے بڑے پریشان تھے،
لیکن دنیا نشہ کر رہی ہے، دنیا سٹے اور جوئے کھیل رہی ہے۔ آج جو سب سے زیادہ حالات ہیں وہ سود کی بیماری ہمارے اندر جنم لیتی جا رہی ہے۔ اور سود بھی کیسا؟ بینک کا سود نہیں، ساہوکاروں کا سود نہیں، بنیاؤں کا سود نہیں، وہ بندھن بینک، وہ جگہ جگہ گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں سود اور قرض دینے والے وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عورتوں کی آئی ڈی پر عورتوں کو ہی دیتے ہیں، ان کے نمائندے عورتیں ہیں، ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ میرا کون سا کلیجہ ہے، کون سا ہمارا دل ہے جو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری جوان بیٹی، میری جوان ماں، میری جوان لڑکی ان غیروں کے آفسوں میں جا کر کے قرض لے کر کے آتی ہے اور میں سارے ہفتے اس قرض کی قسط چکانے میں لگ جاتا ہوں۔ میری عورتیں بیگانہ ہو گئی، بیوی میری ہے لیکن اس کے آفسوں میں وقت گزار رہی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر پر لعنت ہے ایسی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو اور سود سے نکل کر کے باہر آؤ۔ اصلاح معاشرہ کو ہر گاؤں، ہر گلی، ہر مسجد کے حلقے میں اس کو پروان چڑھاؤ تاکہ میری قوم ان لعنتوں سے باہر آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔